ریسرچ ہوئی تھی کہ ایک سگریٹ سے مرد کی 17 منٹ زندگی کم ہوتی ہے، اور اگر کوئی خاتون اسموکر ہے تو اس کی ایک سگریٹ سے 22 منٹ زندگی کم ہوتی ہے۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک دن میں جیسے آپ کی عمر اگر آپ 100 سال جی سکتے تھے اور آپ نے سگریٹ پیتے رہے تو وہ 80 سال کی عمر میں آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ کیوں کہ وہ موت تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے اس کو جلدی دعوت دے دی، جسم کو کمزور کر دیا، مدافعتی نظام ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں سگریٹ پینے والا جو ہے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایسا ہے وہ تو خاص کے ہی مر جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بچے کہیں گے یہ سگریٹ والے ہی کھڑے ہیں یہ بھی جی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات مشہور ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اگر مدافعتی نظام میرا اتنا مضبوط نہیں ہوگا، اور میں یقین مانیں 17 سال میں اگر میں نے شروع کیے تو 20-22 سال میں شاید میں نکل دوں، اگر میں نے مدافعتی نظام اللہ نے مضبوط نہیں رکھا ہے تو جسے دیکھتے نا، ہر کسی کو پھیپھڑا کینسر نہیں تھا، ہر کسی کو ہارٹ کی بیماری نہیں تھی، جس کا جسم جو حصہ کمزور ہوتا ہے اس کو ہٹ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سگریٹ چھوڑیں، پھر دوسرے جو میں نے بتایا تھا جو پیسے بچیں، اگر اسی کے آپ اپنے بچوں کو یا خود پھل فروٹ جو قدرت کے بہترین ہے وہ کھلائیں گے تو اس سے مدافعتی نظام مضبوط ہوگا، اور آپ اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی آتا ہے تو آپ اتنی جلدی ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑیں گے، گھبرائیں گے، ذہن بھی مضبوط رہے گا، آپ کا جسم بھی مضبوط رہے گا، آپ اس کو فیس کر سکیں۔ ٹھیک ہے نا، دنیا میں جب آئیں تو یہ دنیا ہے جنت تو ہے، مسئلے مسائل تو ہر وقت کھڑے، ہر قدم پہ ہیں، مستقل جہد کا نام ہے، ہر وقت جہد ہے۔ تو یہ سگریٹ، تمباکو، پان، یہ سب وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے ایسا وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بس ایک سوچ پیدا ہو گئی ذہن میں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہ بس یہ جو ہے ہمیں آزاد کر دیتی ہے ان مسئلوں سے، ایسا نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ فائنینشیلی پرابلم جب ہوگی جب سگریٹ پیں گے گھر میں، اچھا سگریٹ پی اس سے پھر مزید فائنینشیل کتنا ہو جائے گا، بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی فیس دینی پڑے گی، آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کی کتنی فیس ہے، ہاسپٹل جائیں گے اس کی فیس ہے، پھر ڈاکٹر اس کے لیے ٹیسٹ لکھے گا، اس کے لیے پیسے چاہیے، پھر اس کے لیے دوائیاں استعمال کریں گے، اس کے لیے پیسے چاہیے، پھر مزید آپ کی فائنینشیل لگتے چلے جائیں گے، آپ مستقل پرابلم میں آتے چلے جائیں گے۔ تو سگریٹ سب سے بہتر یہ ہے کہ سگریٹ تمباکو کی چیز کو چھوڑا جائے، پہلا اسٹیپ یہ، اور یہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوگا، خود سے۔ پھر آپ اپنے گھر میں اگر کوئی پیتا ہے تو جیسے والدین پیتے ہیں تو ان کو پہلے سوچنا ہے کہ ہم بچوں کو کیسے منع کریں گے، بچہ تو سب سے پہلے وہ خود چھوڑ، ٹھیک ہے نا، خود ہمیں یعنی کہ ہر کسی کو انڈیویجولی فیصلہ کرنا ہوگا جب ہمارے معاشرے سے یہ ختم ہو سکے۔ ورنہ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں اتنی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں خاص طور سے اتنی 20 سال سے کام کر رہے ہیں، کمی نہیں آئی، بڑھتی جا رہی ہے سگریٹ نوشی کی تعداد۔ اس کی وجہ کیا ہے، ایک تو اسٹیٹس سمبل بنا دیا ہے، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، بڑی اچھی چیز ہے، جو اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بہت اچھی چیز ہے، یار دوست میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت شاید ہم بڑے ہو گئے، شاید بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو گئے تو سگریٹ پینے لگے، ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ ہم بڑے ہو گئے۔ تو یہ چیزیں اپنے آپ کو سمجھانی پڑے گی، اور سب سے پہلے یہ گھر سے شروع ہوتی ہے، والدین پہلے کہ بھائی خود کا کیوں ہو رہا ہے، پہلے خود نہ کھائیں گے، اس کے اور پھر بچوں کو بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور پھر اسی طرح جب باہر بیٹھیں گے نکلیں گے تو جب بیٹھتے ہیں گیدرنگ میں تو بھائی کہ بھائی یہ اتنی بری چیز ہے نہ پیجیے، اگر کوئی پی رہا ہے تو منع کیجیے کہ بھائی آپ یہاں نہ پیجیے، کیونکہ یہ ہم سب ان کو افیکٹ کر رہی ہے۔ وہ نہیں مانتے تو آپ تھوڑی دیر ہٹ جائیے وہاں سے کہ بھائی میں آپ کی محفل میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جب آپ سگریٹ پی لیں گے تو اس سے تھوڑا سا احتجاج ریکارڈ ہوگا، ان کو بھی احساس ہوگا پینے والے کو یار میری وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو وہ خود آہستہ آہستہ مائر ہو گئے بھائی چلیں اس وقت تو نہ پئیں۔